اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا مکر بیان کیا، ان کی وہ خفیہ تدبیر اور وہ ان کی منصوبہ بندی جس سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو مکر اللہ یعنی اللہ کی جو خفیہ تدبیر تھی وہ ان سب پر غالب آئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور انہی کا بندہ ہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پا کر پھانسی پہ چڑھ گیا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور بنی اسرائیل یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے، جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایذا دینے کے لیے اور ہلاک کرنے کے لیے خفیہ تدبیر کی، مکر اور ہیلے سے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی دینے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر بنائی آپ علیہ السلام کو محفوظ رکھنے کی، جس کی حقیقت کا ان کو پتہ تک نہ چلا۔ مخالفین میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وہ محفوظ رہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل آدمی کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، گرفتاری کے وقت عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حوصلہ دیا کہ غم نہ کرو، یہ دشمن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی اور خفیہ تدبیریں کی، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیے کہ یہ شخص ملحد ہے، تورات کو بدلنا چاہتا ہے، سب کو بد دین بنا کر چھوڑے گا۔ اس بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ غور کریں کہ یہود اور یہودی علماء جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سخت دشمن بن گئے تھے، مگر جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتے تھے اور بات کرتے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے دلائل اتنا وزندار ہوتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام انہی کی تورات سے ہی آیات نکال کر دلائل کی وضاحت کرتے تھے تو وہ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یوم السبت جو ہفتے کا دن تھا اس میں انہوں نے اپنے اوپر بڑی پابندیاں لگا رکھی تھیں لوگوں پر، یہود علماء نے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان احکامات میں تخفیف کا اعلان کیا تو یہودیوں کے پاس پروپیگنڈا کے لیے نیا میدان ہاتھ آ گیا، اور یہ شخص کہتے ہیں یہ شخص اب ملحد ہے، تورات میں تبدیلی کرنا چاہتا ہے۔ غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام پھر اپنی دعوت اسلام کے لیے، تبلیغ دین کے لیے وہ شام میں آئے
اور ملک شام کو اپنی دعوت اسلام کا مرکز بنا لیا، کیونکہ یہاں یہودیوں کی حکومت تو نہیں تھی، یہاں رومیوں کی حکومت تھی، لیکن اس ملک میں یہودی تھے، یہودی ہوتے تھے، اور آزادی کے طور پر جو بھی رہتے تھے، یعنی جس مذہب کے لوگ رہتے تھے ان کو اجازت تھی کہ اپنی پسند کی جو اپنے مذہب کے مطابق عدالت لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو قتل کرنا کی سزا دیتے تھے تو جب تک حکومت رومیوں کی جو منظوری نہیں دیتی تھی وہ اس کو پھانسی نہیں لگا سکتے تھے، صرف زبانی کلامی وہ سزا کا کہہ دیتے تھے، لیکن عملی طور پر رومن والے جو رومی تھے جب وہ اجازت دیتے تب اگلے بندے کو پھانسی دی جاتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملک شام میں آئے تو ملک شام کا جو فلسطین تھا یہ ایک صوبہ تھا، تو یہاں پر اپنے تبلیغ کا مرکز بنایا۔ یہاں یہود کی حکومت تو نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام اپنے حواریوں کو ساتھ لے کر شام کے مختلف شہروں میں تبلیغ دین کرتے رہتے اور معجزے دکھلاتے رہتے، جس سے لا تعداد لوگ شفا یاب ہوتے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لاتے۔ یہودیوں کے بغض و حسد میں بھی اضافہ ہوتا رہتا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی دشمنی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، حتیٰ کہ یہودیوں نے آپ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص کو بہت زیادہ رقم دے کر، یعنی رشوت دے کر مخبر بنا لیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرے کہ کہاں پر وہ ہوں گے، اور تاکہ وہاں جا کر ان کو گرفتار کیا جائے یا استغفر اللہ نعوذ باللہ ان کو قتل کیا جائے۔ تو وہ ایک حواری جو تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، اس کا نام یہودا تھا، وہ جو ہے وہ ان سے بہت زیادہ رقم پا کر یہودیوں سے وہ ان کے ساتھ مل گیا، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی کہ وہ فلاں پہاڑی پر مقیم ہے۔ چنانچہ یہودیوں کی ایک مسلح جماعت وہاں پہنچ گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے حواری ادھر ادھر ہو گئے۔ حواریوں کے پاس ویسے بھی 2 تلواریں ساری تھیں، وہ مقابلہ کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ لوگ تمہارا بال بیگا نہیں کر سکیں گے اور میں تمہیں زندہ اٹھا لوں گا۔ وَمَكَرُوا، یعنی انہوں نے جو مکر کیا، یہ چال چلی، یہ سازش کی، یہ دھوکہ دیا، تو یہ ان کا دھوکہ، ان کی منصوبہ بندی، ان کی خفیہ تدبیر سب دھری کی دھری رہ جائے گی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور جو اللہ کی خفیہ تدبیر ہے وہ کام کرے گی، آپ گھبرائیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، حوصلہ رکھیں، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا۔ آپ غور کریں کہ یہودیوں کی جماعت جس نے گرفتار کیا تھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کے منہ پر استغفر اللہ تماچے بھی مارے، مذاق بھی اڑایا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کو لے کر چلے۔ وہ قیصر روم جو تھا اس نے شام کا فرما روا بنایا تھا ہیروڈس کو۔ ہیروڈس شام کا فرما روا تھا، اور ہیروڈس کا جو نائب تھا اس کا نام تھا پلاتوس۔ پلاتوس جو تھا یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے، جبکہ وہ رومن سپاہی بھی تھے ساتھ، تو ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پلاتوس کے پاس لے آئے اور الزام لگایا کہ یہ شخص جو ہے یہ قیصر روم کو محصول دینے سے، جیسے ٹیکس ہوتا ہے نا، وہ دینے سے منع کرتا ہے، یعنی جیسے قیصر روم یا رومنز جو ہیں ان کے جو محصول چنگی جیسے ہوتا ہے وہ پیسے لوگ دیتے ہیں محصول وغیرہ، تو یہ لوگوں کو کہتا ہے اپنا دو۔ تو اسی طرح دوسرا الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا انہوں نے کہ یہ اپنے آپ کو یہ شام کا ادھر کا بادشاہ کہتا ہے، تو یہ اس لیے اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں الزامات کا بڑی بہتر طریقے سے دفاع کیا، اور پلاتوس جو تھا اس نے ساری تحقیق کی، اس نے کہا کہ اس میں کوئی الزام نظر نہیں آتا،
تو میں کس طرح اس کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی سزا دوں، جبکہ ان پر کسی الزام میں جو آپ نے لگائے ہیں کسی الزام میں سچائی ہے نہیں، تو میں کیسے سزا دوں؟ تو جب یہودیوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو پلاطوس نے مقدمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہیروڈس کے پاس بھیج دیا، جو اس کا بڑا تھا، فرما روا تھا شام کا۔ تو ہیروڈس نے اپنی پوری تحقیق کی، اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام میں کوئی جرم نظر نہ آیا، لہذا اس نے مقدمہ واپس پلاطوس کے پاس بھیج دیا۔ یہاں یہودی بضد تھے کہ یہ ملحد ہے اور دوسروں کو ملحد بنانے کے جرم میں اسے پھانسی دی جائے۔ پلاطوس نے کہا کہ تمہاری ضد پر اگر میں پھانسی دے دوں تو میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن وہ اس وقت پلاطوس جو تھا اس پر یہودیوں کا اثر زیادہ تھا، تو اس وجہ سے اس نے پھانسی کا اعلان کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ لیکن اس نے ساتھ یہ بھی کہا اس کا وبال، اس کا گناہ تم پر اور تمہاری اولاد پر ضرور پڑے گا۔ تو یہودیوں نے قبول کر لیا کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئے گی یا گناہ ہمارے اوپر پڑے گا یا ہماری اولاد پر وہ قبول ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو آپ پھانسی دے دو۔ اس طرح کے یہودی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا کر لے گئے، اور دوسرے شخص کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت میں بنا دیا گیا اور اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اب اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو سولی پر چڑھایا گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دلوانے میں پیش تھا، یعنی سب سے آگے تھا۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تائتیانوس اس کا نام تھا، تائتیانوس۔ تو اس کو پھانسی دے دی گئی کیونکہ یہ سب سے آگے تھا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل تبدیل کر دی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر، اور اس لیے انہوں نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر تو پھانسی دے دی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا آسمان پر۔ تو اس طرح سے ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ بھی ہے کہ وہ بندہ جو حواری تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک تھا، جس نے رشوت لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی تھی کہ فلاں پہاڑی پر موجود ہیں، تو وہ بھاری رشوت لے کر مخبری کرنے والا حواری جو تھا، تو وہی تھا بندہ جس کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مطابق بنا دیا گیا اور اسی کو پھانسی دے دی گئی۔ تو یہ دوسری روایت ہے کہ وہ حواری جو تھا، جو رشوت لے کر جس نے مخبری کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، تو پھر اسی کو ہی اس کی شکل بدل کر تو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کے مطابق بنا کر تو اس کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ اسی طرح احادیث سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن دمشق کی مسجد میں آئیں گے اور وہاں کے سفید مینارہ پر نزول فرمائیں گے، اور ان کے ایک طرف جبرائیل علیہ السلام ہوں گے، ایک طرف میکائیل علیہ السلام ہوں گے، اور اس وقت بہت سارے فتنے ہوں گے، اور سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا، اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے، بلکہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے، اور آپ شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اور آپ علیہ السلام کے دور میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت یہودیوں کے خلاف جنگ بھی کریں گے، اور یہودی جو ہے چن کر ماریں گے، اور اگر یہودی کسی پتھر کے نیچے بھی چھپا ہوگا تو پتھر خود بولے گا کہ یہاں میرے نیچے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام وفات بھی پائیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ شریف، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے خفیہ تدبیر فرمائی، اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تو ان کا مکر جو تھا وہ ناکام رہا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے اسی بندے کو جو ظالم تھے، وہی بندہ ظلم کرنے والا جو تھا، وہی اس کی شکل بدلی، اور وہی وہ بن گیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور پھانسی پہ چڑھ گیا۔ تو
واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خفیہ تدبیر جو اللہ کی ہوتی ہے وہ سب سے بہترین ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین خفیہ تدبیر کی، اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیر جو تھی وہ نقصان پہنچانے کی تھی، سازش تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ تھا، ان کو قتل کرنے کا وہ پلان تھا، ایک منصوبہ تھا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو ان پر الزام لگایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام تورات کی روایات کو تبدیل کر رہے ہیں اور اس کے رسم و رواج توڑ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ بزرگوں کی توہین اور تحقیر کر رہے ہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ جو ہے نا وہ ملک شام میں وہ جو ہے محصول جو ہوتا ہے، جو کہ ٹیکس وغیرہ لوگ دیتے ہیں، یہ منع کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ٹیکس نہ دو۔ تیسرا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہ چاہتا ہے بندہ کہ ملک شام کا بادشاہ میں ہوں، یہ اپنے آپ کو بادشاہی کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر اور الزام لگایا، اور الزام نہ لگایا بلکہ اور بندے بھیجے انہوں نے مختلف قسم کے سوال دے کر، تاکہ وہ ایسے سوال ہوتے تھے جس پر کفر اور مرتد ہونے کا فتویٰ دیا جا سکے۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر سوال پوچھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام اس کا جواب دیتے تھے۔ تو وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ انہی کے جواب میں ہی کوئی ایسی وجہ نکل آئے جس پر واجب القتل ہونے کا انہیں فتویٰ دیا جائے، تاکہ ان کو پھر پھانسی پہ لگایا جائے۔ تو یہ اس طرح کے کام انہوں نے کیے، اور اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے، وہ آپ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری جس کا نام یہودا تھا، وہ منافق تھا، اور وہ رشوت لے کر وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کرے گا اور انہیں گرفتار کرائے گا۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر الحاد کا الزام بھی لگایا اور ملحد کہہ کر واجب القتل قرار دیا کہ تورات کو یہ بدلنا چاہتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ انہوں نے رومی حاکموں کی ملکی عدالت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا مقدمہ چلایا۔ تو اس طرح انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور جو ہے ایک بار آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی، انہوں نے دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام پر وہ تہمتیں لگائیں اور کہا جادوگرنی کا بیٹا ہے، آپ پر تہمت بھی لگائی اور آپ کو برا بھلا کہا، اور اس طرح سے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور بد دعا دی۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان سب یہودیوں کو سور بنا دیا۔ تو اس طرح سے یہ یہودی اور زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اب پھانسی دیں گے ان کو۔ تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوئے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ بھی تھی کہ وہ جو یہود علماء تھے وہ لوگوں سے پیسے بھی لیتے تھے، ان کا لوگوں میں ایک اچھا مقام بنا ہوا تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا یہ لوگوں نے کہ یہ تو دین میں آسانیاں کر رہا ہے، ہم نے جو پابندیاں لگائی تھی وہ سب ختم ہو گئی ہیں، کافی حد تک انہوں نے آسانی کر دی ہے، حتیٰ کہ وہ جو ہفتے کے دن کے جو پابندیاں تھیں عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی نرم کر دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو پھر بھی یہ یہودی جو تھے شکر گزار ہونے کی بجائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا سارے کا سارا پلان جو تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، پھانسی دینے کا، وہ مکر جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ضائع کر دیا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر نے کام کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ نے اٹھا لیا، اور ان کی جگہ پر وہی ظالم شخص جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرانے میں، پھانسی دلانے میں پیش تھا، تو وہی پھانسی دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا کر۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ وہ حواری جو تھا جو کہ رشوت لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی جس نے مخبری کی اور جگہ کا بتایا تو وہ پھانسی دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو پھانسی دلائی اور عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کیا۔ یہ اللہ ہے، واللہ خیر الماکرین۔ تو اللہ کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے، اور اللہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی منصوبہ بندی سے، اپنی تدبیر سے وہ کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں اپنی کوتاہیوں کا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، پچھلے گناہوں پر توبہ کر کے آئندہ گناہوں سے بچنے کی التجا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں آئندہ کی زندگی جو ہے قرآن و سنت کے مطابق چلا کے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین۔